السلام علیکم ساتھیوں، میں اپنا جو کرینیوفرنجوما پہ جو ہم ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اسی کے تسلسل سے ہم آگے بات کریں گے. جتنی پچھلے 2 ویڈیوز میں بات ہو چکی ہے، اب اس کا تیسرا حصہ ہے اس پہ بات کریں گے. تو یہ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی. میں ایک کنسلٹنٹ نیو سرجن ہوں. 14 سال سے، بلکہ 18 سال سے میں مختلف جگہوں پہ ایز اے کنسلٹنٹ نیو سرجن کام کیا، اور ابھی میں یہ ایک میڈیکل ٹاپک کی کنٹینیویشن ہے. تمہارا تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے اس میں کرینیوفرنجوما پہ، اور اس میں ہم کچھ بات کریں گے اس حوالے سے. ایک اور پیشنٹ میں نے کیا تھا یہ، اور اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی دینا چاہوں گا. یہ جو ٹاپکس ہیں یہ عام پبلک کے لیے ضرور ہیں، لیکن یہ جو ہماری پڑھی لکھی پبلک ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تھوڑا سا یہ کہ انگلش اردو کمبائن میں، یا انگلش ہندی سمجھ لیں، اردو ہندی انگلش سمجھ لیں، اس میں کمبائن میں یہ ہے پورا سیٹ اپ. اس میں ڈاکٹروں کو زیادہ، اور ہیلتھ ورکر، اور جو میڈیکل اسٹاف ہے، خاص طور پہ نیو سرجنز بھی ہیں، سرجنز بھی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی یہ اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ٹاپک کو لے کر. تو یہ جو پچھلا جو میرا ٹاپک تھا اس میں ایک 61 سالہ عورت کو، اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ، اور ہم نے ٹیومر کے گریڈس کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور اسی طرح سے ابھی ایک 44 سالہ خاتون ہے، اور یعنی 44 ایئر اولڈ وومن ود دا مائلڈ ڈیکریز پیریفرل ویژن. یعنی یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ پیریفرل ویژن جو ہے ان کی بھی گئی ہوئی ہے. 44 سالہ خاتون ہے، 44 ایئر اولڈ فیمیل، پیریفرل ویژن ڈیکریزڈ ہے ان کی، اور ان کو تھرسٹ زیادہ ہوتی ہے. تھوڑا ڈفرینٹ سمٹمس ہیں پچھلی پیشنٹ سے. فٹیگ ہے ان کو، اور ان کا جو ریسنٹلی وہ ڈائگنوز ہوئی ہیں ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے پرائمری کیئر فزیشین جو ہے اپنا، انہوں نے ان کو ڈائگنوز کیا، کیا کہتے ہیں، ہائپوتھائرائڈزم. اینڈوکرائنولوجسٹ نے بھی دیکھا انہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دی. اسی طرح سے پھر ان کا ظاہر بات ہے وہ جب تشریف لے کے آئیں تو جو ہے ان کے بالکل روٹین فالو اپ ٹیسٹ ہوئے، جیسے کہ ان کا CBC کیا گیا، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا گیا، الیکٹرولائٹس کیے گئے، یوریا کیا گیا، کریٹینین کیا گیا، ان کا PT اور APTT یعنی پروتھرومبن ٹائم اور پارشل تھرومبوپلاسٹن ٹائم جو ہے کیا گیا. ان کے ایکس رے بھی کیے گئے. ساتھ میں ان کا جو ہے ہم نے اینڈوکرائنولوجیکل ہارمونس انویسٹیگیشن بھی کی، جیسے کہ پیچوٹری کے ہوتے ہیں FSH فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون، LH لیوٹینائزنگ ہارمون، گروتھ ہارمون، ACTH ایڈرینوکورٹیکوٹروپک ہارمون، TSH تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، اور پرولیکٹن کے ہم نے ٹیسٹ کیے ان کے. اور اس کے علاوہ ان کا ہم نے میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کی، یعنی MRI کیا، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کہتے ہیں اسے، اور CT اسکین کیا، کمپیوٹرائز ٹوموگرافی کی. اور اس میں ہم نے وتھ کنٹراسٹ بھی کیا اور وداؤٹ کنٹراسٹ بھی کیا. تو جو ہے اس میں جو ہمارا انیشل جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ڈائگنوسس ہماری بن رہی تھی، وہ جو یہی بن رہی تھی کہ کرینیوفرنجوما. لیکن جیسے ہی میں نے پچھلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ہم جب کرینیوفرنجوما میں بات کرتے ہیں تو ریتھک کلیفٹ سسٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ گلائوما ہو سکتا ہے ہائپوتھیلمس کا، اس کے علاوہ میننجوما ہو سکتا ہے سیلر ایریا کا، پیری سیلر ایریا کا، کیا کہتے ہیں اپنا، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ ہائپوفائسائٹس، لمفوسیٹک ہائپوفائسائٹس ہو سکتا ہے. اور بھی یہ کیا کہتے ہیں سارکوائڈ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا اینیورزم ہو سکتا ہے، کوئی انفیکٹو لیجن یعنی کہ ایبسس ہو سکتا ہے برین کا، میٹاسٹیسس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیریٹوما بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ موسٹ لائکلی ہمیں کرینیوفرنجوما لگ رہا تھا. اس کا کنٹراسٹ انہانس MRI کیا تو اس پر ہمیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس کی ہیٹروجینس انہانسمنٹ تھی، جیسا کہ ٹپیکل ہوتی ہے اپنا ہیٹروجینس انہانسمنٹ MRI پہ، خاص طور پر یہ کرینیوفرنجوما میں.
اور یہ جو تھا یہ ہیٹروجینس انہانسنگ سیلر ایریا میں بھی تھی اور سپرا سیلر ایریا میں بھی تھی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیلر, سپرا سیلر اور کیا کہتے ہیں پیرا سیلر جو ہے یہ ٹیومرز ہو سکتے ہیں, کمبائن بھی ہو سکتے ہیں. اور پہلا والا بھی جو میں نے بتایا تھا وہ سولڈ ود دا سسٹک تھا, یہ بھی سولڈ ود دا سسٹک ہے, یعنی سولڈ بھی ہے اور سسٹک کمپوننٹ بھی ہے. تو اس کے ساتھ جب ہم نے سی ٹی اسکین بھی کیا تھا تاکہ ہمیں کیلسیفیکیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے, تو کیلسیفیکیشن لیجنز بھی تھے جو کہ اور کنفرم کر رہے تھے کرینیوفرنجوما کو, اور یہ 80% جو ہے کرینیوفرنجوما کیسز میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے, جس کے ساتھ میں سسٹک لیجنز ہوتے ہیں, ہیٹروجینس انہانسمنٹ ہوتی ہے ایم آر آئی میں, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں کیلسیفیکیشن بھی ہوتی ہے. ایریا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, سیلر اور سپرا سیلر ایریا انوالوڈ ہے. کلینکلی جو پریزنٹیشن میں اس میں خاص طور پہ ہائپوتھائرائڈزم بھی تھا, اور ساتھ میں پیشنٹ کے جو ہم نے ہارمونز کیے اس میں ہمیں پین ہائپوپیچوٹرزم ملا, یعنی پیچوٹری کے جتنے بھی ہارمونز تھے تمام کے تمام ریڈیوس تھے, ان کے جو لیولز تھے وہ کم تھے, یعنی پرولیکٹن ہو گیا, گروتھ ہارمون ہو گیا, فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہو گیا, لیوٹینائزنگ ہارمون ہے, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایڈرینوکورٹیکوٹروپک ہارمون ہے, تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے, یہ تمام کے تمام ہمیں اس میں کم ملے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ویژول ڈیفیکٹ تو تھا, یعنی بائی ٹیمپورل ہیمی انوپیا ہے, یعنی پیریفرل جو ویژن ہے وہ لاس ہوئی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ڈائبٹیز انسیپیڈس بھی اس میں ہو سکتا ہے. ابھی اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا, پھر ہم نے چیک بھی کرا اس کو آگے, تو اس کے بھی ہمیں کچھ شک لگ رہا ہے کہ کیونکہ پولی یوریا پولی ڈپسیا تو ہے ہی, لیکن آگے ابھی اسپیسیفک گریوٹی اور دوسری چیزوں کو ابھی ہم اچھے سے چیک کر رہے ہیں تاکہ اس پہ بات ہو سکے. اب یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا سارے پڑھ کے بتائے, اور سارے مطلب کہ یہ جو ہو سکتے ہیں ان کا میں ذکر آپ کو کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ آپشنز اس میں ہمارے کیا کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو ٹریٹمنٹ آپشن میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے آگے کیے تھے, اور 2 ویڈیوز میں جو سیکنڈ ویڈیو تھی وہ زیادہ میں نے ٹریٹمنٹ آپشن سرجیکل آپشن پہ بات کی تھی, اور ریڈیو تھراپی کا بھی بتایا تھا آپ کو, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا. لیکن اس میں جو ہم ٹریٹمنٹ آپشن کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر پیشنٹ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو جو مین ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے کرینیوفرنجوما کے لیے وہ تو سرجیکل ریسیکشن ہی ہے. اس میں جو ہے ٹوٹل سرجیکل ریسیکشن ہمارا جو ہے وہ گول ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیومر بہت ٹف ہوتا ہے, بہت ہارڈ ہوتا ہے, بہت جڑا ہوا ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ اسٹرکچرز, انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری ہو گئی, اوپٹک کیازما ہو گیا, پیچوٹری اسٹاک ہو گیا, پورا پیچوٹری ایکسس ہو گیا, ہائپوتھیلمس ہو گیا, اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری آرٹریز اور وینس ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اوپٹک کیازما ہوتا ہے, سرکل آف ویلس ہوتا ہے, یہ تمام کے تمام امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں, تو جن کو ہم کسی بھی صورت میں سیکریفائز نہیں کر سکتے, اور ان کو بچانا ہی سرجیکل گول ہوتا ہے, کیونکہ ٹیومر سے ہم نے انہی اسٹرکچرز کو بچانا ہے, اور اگر ہم ٹیومر نکالتے ہوئے انہی اسٹرکچر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, یعنی کہ پھر ہم وہ کام صحیح نہیں کر سکے, یا پھر بہت ان لکی رہے کہ وہ پیشنٹ جس کا ٹیومر جو ہے جس چیز کو نقصان دے رہا تھا ہم ہی ان اسٹرکچرز کو بچانے میں ناکام ہو گئے. آگے بتاتے ہیں تو تھوڑی سی بات, ہم چونکہ یہ پورا میڈیکل ٹاپک ہے, اس پہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میڈیکل جو ٹرمز ہیں اسی پہ بات کروں, کیونکہ میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں بہت ہی جا کے لو لیول پہ بات کروں, اس سے میں ٹاپک سے بھٹک جاؤں گا, اور پھر میں جو ہے مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا وہ میرا فیل ہو جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ٹاپک جو ہے اپنی ویڈیو جو ہے تمام اپنے ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل اسٹاف اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو ڈاکٹر جو پیشنٹ سمجھ سکتے ہیں ان کو یہ جتنا سمجھ آ سکتا ہے وہ اچھی بات ہے. اور جو اس میں جو فرسٹ سرجیکل اٹیمپٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ان دا ڈٹرمننگ دا آؤٹ کم, بیکاز دا ری آپریشن آن دا ریکرنٹ اور ریزیڈوئل کرینیوفرنجوما از لیس لائکلی ٹو ریزلٹ ان کمپلیٹ ریسیکشن ڈیو ٹو the scar tissue formation caused by the previous surgery or radiation.
دیکھیے بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا کیونکہ انگلش اردو ہندی دونوں میں تینوں میں بات کرنی ہے تھوڑی تھوڑی سب کے لیے. تو دیکھیں یہ جو ٹیومر ہوتا ہے نا، یہ ٹیومر میں آپ نکالنے کے لیے جو آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے وہ بیسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے. اس اٹیمپٹ میں ہی آپ نے سرجری اچھے سے پرفارم کرنی ہے، اس میں اچھے سے آپ نے پیس میل نکال لینا ہے، اچھے طریقے سے سرجری کو صحیح آپ نے آپشن چننا ہے سرجری کا. جیسے کہ میں بتایا تھا کہ ملٹیپل سرجیکل آپشنس ہیں، میں پھر بھی ذکر کر لوں گا، پچھلی ویڈیوز پہ بھی ذکر کیا تھا لیکن اس کو پھر بھی ذکر کر لوں گا کہ سرجیکل آپشنس بہت سارے ہیں. ٹرانسنیزل ٹرانسفینائڈل ہے، پھر سب فرنٹل یونیلیٹرل ہے، بائی فرنٹل انٹر ہیمیسفیرک ہے، بائی فرنٹل انٹر تھوڑا اوپر سے بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسکولوزل اپروچ ہے، انٹراوینٹریکولر اپروچ ہے، ٹرانسکورٹیکل اپروچ ہے، کیا کہتے ہیں ٹیریونل اپروچ ہے، کیا کہتے ہیں ٹیمپورل اپروچ ہے، سب ٹیمپورل اپروچ ہے، کیا کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں کمبائن اپروچ ہے، آربیٹو زائگومیٹک اپروچ کمبائن ود دا ٹیریونل اپروچ ہے. تو یہ بہت سارے اپروچز ہیں ٹیومر کو پوزیشن دے کے، پھر اس کے ساتھ ریڈیو تھراپی، ایڈجوینٹ ریڈیو تھراپی، وہ بہت ساری اپروچز ہیں. میں سب کے نام لے لیے ہیں لیکن اب آگے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ جنرل بات بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ مقصد اب ہیلتھ ورکر کے لیے. اچھا، جو اس میں ادر موڈیلٹیز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کی، وہ جیسے کہ ریڈیشن ہے، تو میں نے آپ کو کہا ریڈیشن میں ریڈیو سرجری ہوتی ہے، جیسے گاما نائف ہے، جیسے کہ سائبر نائف ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، کراچی میں ہے، پاکستان میں گاما نائف تقریباً 20-25 سال سے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسری بھی جو ہوتی ہیں وہ انٹینسٹی ماڈیولیٹڈ ریڈیشن تھراپی ہوتی ہے، فریکشنیٹڈ ریڈیو تھراپی ہوتی ہے، اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی ہوتی ہے. تو یہ تمام ریڈیو تھراپی کی مختلف اقسام ہیں جس کا میں نے آپ کے آگے ذکر کیا. اس کے علاوہ اسٹیریوٹیکٹیکلی یا ڈائریکٹلی ہم سسٹک ڈرینیج بھی کر سکتے ہیں. اسٹیریوٹیکٹک یہ ہوتا ہے کہ اسٹیریوٹیکسی کی مدد سے سی ٹی اسکین پہ ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں، اسٹیریوٹیکسی کی ایکس وائی زی ایکسس نکالتے ہیں اور پھر ہم اس سسٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور اس میں سے ڈرین کر لیتے ہیں. اس سے وہ جو ٹیومر کا جو سائز ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، انٹراکرینیل پریشر کم ہو جاتا ہے اور پھر سرجری کو اپروچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ٹرانسنیزل اگر آپ جب کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اسٹیریوٹیکٹک وے میں سسٹک فلوئڈ کو ریموو کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسٹرا آرڈنری وے ٹو ریموونگ دس اینڈ اٹ از گڈ. ایکسٹرا آرڈنری میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کرتے ہیں بہت سالوں سے ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا اٹس اے گڈ وے، سوری ایکسٹرا آرڈنری مینس گڈ وے، بیٹر وے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے یہ ہم جو ہے جب ہم اسٹیریوٹیکٹک بایوپسی بھی لے سکتے ہیں. سسٹک جب ہم سسٹ نکال رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اسٹیریوٹیکٹک بایوپسی بھی لے سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹکڑا پیس لے کے ہم ہے نا فروزن سیکشن کے لیے بھیج سکتے ہیں. اگر فروزن سیکشن پہ ہمیں بتا دے تو جیسے فروزن سیکشن میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہسٹوپیتھولوجسٹ بتا سکتا ہے. اگر بتا دے وہ شور نہیں ہوتا، ہمیشہ بتا دے، کبھی بتا سکتا ہے کبھی، کیونکہ ایڈنٹومینٹس یا پیپولری ٹائپ کا ہسٹولوجیکل اس کا وہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو کبھی کبھی امیڈیٹلی بتانا. لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ فوراً بتا بھی دیتا ہے تو پھر اس سے نا وہ اس کے رزلٹ پھر آپ اس میں ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اور پھر دوسرا فائدہ جو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس پر اومایہ ریزروائر چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اگر وہ ٹیومر آپ ٹرانسنیزلی نہ بھی کر سکے صحیح طرح سے اور نہ بھی کرنا چاہتے ہو، صرف آپ اسٹیوٹ ہے تو وہ جو اومایہ ریزروائر سے کانسٹنٹلی آپ سی ایس ہے وہ ساری وہ جو مٹیریل ہے جو فلوئڈ ہے وہ نکال سکتے ہیں جو اس کے اندر سسٹک فلوئڈ ہے. تو یہ بھی ایک اپروچ ہوتی ہے، وہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خیر، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس سسٹ کے اندر کوئی جو ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل چھوڑ دیتے ہیں، امیونو ایکٹیو مٹیریل چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ اس میں جو امیونو مٹیریل چھوڑتے ہیں اس میں کچھ امیونو مٹیریل آپ لوگوں کے آگے ذکر کرنا پسند کروں گا. اس میں ایک ہے بلیومائسن ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس ہوتا ہے جسے ہم فاسفورس 32 کہتے ہیں. اس کے علاوہ یٹریم 90 ہوتی ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یورینیم 186 ہوتی ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ جو ہیں وہ طریقے ہیں. میں آپ کو صرف اسٹیریوٹیکسی میں ہی بتا دیا کہ اتنی کچھ آپشنس ہیں ہمارے پاس ایز اے سرجن جو ہم اچیو کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو بیٹر سروس دے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جو کلاسک سرجیکل اپروچز ہیں کرینیو فیرنجوما کے لیے، اس میں جو کلاسک سرجیکل اپروچز ہیں اس میں کچھ کا ذکر کروں گا. ویسے تو ساری کی ساری اپروچز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ٹیومر کس ایریا میں، کس گریڈ میں، کس ڈائریکشن میں، کس سائز میں، تو اس میں مختلف کمبائن اپروچز کیے جاتے ہیں. خیر میں ابھی آپ کے سامنے جو دو کلاسک اپروچز کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک ہے فرنٹل انٹر ہیمیسفیرک اور دوسرا ہے ٹیریونل ٹرانسسلوینیل اپروچ. میں ریپیٹ کرتا ہوں، فرنٹل انٹر ہیمیسفیرک، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بائی فرنٹل بائی کورونل فلیپ بناتے ہیں، ایسے بائی کورونل فلیپ بنایا، یہاں تک انسیشن دیتے ہیں، فلیپ آگے کی طرف آ جاتا ہے، بون فلیپ بناتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ جو سپیریئر سیریٹل سائنس ہے اس کو ڈیٹیچ کرتے ہیں سیکیورلی، سائنس کو ڈیمیج کرنے سے ایوائڈ کرتے ہیں، پھر سائنس کے سائڈ سے 1 سینٹی میٹر سائڈ سے انسیشن دیتے ہیں. نان ڈومیننٹ ایریا کو پریفر کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم، ویسے بھی ہمیں اس میں ہم وینٹریکلاسٹمی بھی پہلے کر سکتے ہیں، وینٹریکلاسٹمی کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں، نیوروسرجن سمجھتے ہیں کہ ہم وینٹریکلاسٹمی کر رہے ہیں تو ساتھ میں پھر ہم وہ نکال سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ کوئی جب یہ آپ نے کر لیا اس کے ساتھ آپ ایکسٹینڈڈ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. جب آپ نے بائی فرنٹل بون فلیپ بھی نکال دیا، آپ ساتھ میں آربیٹو زائگومیٹک اپروچ کر سکتے ہیں. اس میں جو زائگومیٹک پروسیس ہوتی ہے اس کو ہمیں رنجرائز کرنا پڑتا ہے، ڈرل کرنا پڑتا ہے، نیبلائز کرنا پڑتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہمیں جو ٹیمپورلس مسل ہے اس کے نیچے تک لانا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اس کی مدد سے ہمیں تھوڑا کمبائن اپروچ کو اچیو کرنا پڑتا ہے. لیکن بائی فرنٹل میں کم اس طرح کا ہوتا ہے. زیادہ یہ جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے ٹیریونل ٹرانسسلوینیل اپروچ، یعنی ہم ٹیریونل اپروچ بناتے ہیں. اس کا انسیشن یہ میری فنگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے یہ فنگر یہ ٹریگس کے 1 سینٹی میٹر انٹیریئر تک آتے ہیں اور پوسٹیریئر پارٹ آف دا جو زائگومیٹک پروسیس ہوتا ہے اس تک جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہاں سے ڈرل اور رنجرائز کر کے، تاکہ آپ جو ہے جب یہ اسکن کا فلیپ آپ بنائیں گے اور جب ٹیمپورل مسل کو نیچے کی طرف لائیں گے تو یہ جو زائگومیٹک بون کو آپ پروسیس کو آپ ہٹا دیں گے، رنجرائز کر دیں گے، تو پھر آپ کے لیے وہ نیچے سے اپروچ کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ خاص طور پہ جو معافی چاہتا ہوں کیازمیٹک ٹیومرز ہوتے ہیں اور جو انٹرکیٹرل آرٹری کو پکڑ رہے ہیں یا آپٹک کیازما کو پکڑ رہے ہیں یا آپٹک نرو کو پکڑ رہے ہیں یا دوسری ویسلز کو انگلف کر رہے ہیں، تو ان کا انگلفمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اٹس اے بیسٹ وے ٹو ڈو. اور اس میں ڈیفینیٹلی ایک لرننگ کرو ہوتا ہے ہر سرجن کا، وہ اپنے لرننگ کرو کے حساب سے اس کو پروسیس کو پرفارم کرتا ہے، آپریشن کو پرفارم کرتا ہے. اچھا جی، ابھی دیکھیں ٹیومر جو ہوتے ہیں ہم دو طریقے سے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم جب کرینیوٹمیز کرتے ہیں، یعنی ابھی جو میں نے کہا کہ فرنٹل انٹر ہیمیسفیرک کرینیوٹمی کی ہے اور دوسرا ٹیریونل ٹرانسسلوینیل اپروچ کے ذریعے جو ہم نے کرینیوٹمی کی ہے، یہ دونوں کی دونوں جو ہے کرینو کوارڈل اینگل بن رہا ہے. کرینیو کوارڈل یعنی کہ ہم کرینیم سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف جھانک رہے ہیں. یہ اپروچ جو ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی لمیٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو آپٹک اپریٹس ہوتا ہے وہ اس کی پوزیشننگ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ وہ سرجن پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹیومر پری کیازمیٹک ہے، کیا کہتے ہیں سب کیازمیٹک ہے. سب کیازمیٹک تو اوپر سے آپ نہیں اپروچ کر سکتے، ریٹرو کیازمیٹک ہے تو آپ اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن پری کیازمیٹک ہے تب بھی ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت رہتی ہے. اس کے لیے پھر کمبائن اپروچ کا آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے up to improve the corridor around the parachiasmatic space, critical position of the chiasma needed to be considered via these approaches. Specifically, whether the chiasma is positioned anteriorly prefixed or posteriorly postfixed. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے chiasma کی اپروچ، اور ساری chiasma کا ریلیشن کیا ہے آپ کے ٹیومر سے، کہاں پر ٹیومر ہے، کہاں پہ chiasma ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انٹیریئر انٹر ہیمیسفیرک اپروچ ہوتی ہے
جب ہم خاص طور پر یہ جو فرنٹل انٹر ہیمیسفیئرک اپروچ بناتے ہیں اسے ہم ٹرانس کیلوزل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, انٹیریئر ٹرانس کیلوزل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے یہ اوپننگ جو ہے یہ آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کو لیمینا ٹرمینالس کو اوپن کرنا پڑتا ہے, اور دس از این آپشن فار دا ٹیومر eroded the floor of the third ventricle and reach into the third ventricle, and it should be, the tumor should be in the midline approach and well indicated to resect the midline lesion. However, it is very limited is to exposure of the undersurface of the optic apparatus and usually indicated only for the intraventricular craniopharyngioma. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو فرنٹل انٹر ہیمیسفیئرک اپروچ جو کہ کمبائن ود دا ٹرانسکولوزل اپروچ بن جاتی ہے, یا پھر ہم جب اس میں جاتے ہیں اور انٹر ہیمیسفیئرک کو کولوزم کو ہم سیکیور کرتے ہیں, کارپس کولوزم کو ہم نہیں کرتے کمبائن نہیں جاتے, صرف انٹر ہیمیسفیئرک جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ لیمینا ٹرمینلس کو پرفوریٹ کر کے ہم جانا پڑتا ہے ہمیں تھرڈ وینٹریکل میں, اور تھرڈ وینٹریکل سے ہمیں ٹیومر کو نکالنا پڑتا ہے, اور وہ ٹیومر جب ہم ادھر سے نکالتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے انٹرا وینٹریکولر جو خاص طور پہ جو ٹیومر ہوتا ہے وہ ایکسس تو ہمارے کو مل جاتا ہے, پھر ہمیں اسٹیپ 2 پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے اگر ہم ٹیومر کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں سرجیکلی, خاص طور پہ کیونکہ وہ جب کیازما کے ریلیشن میں آئے گا تو پھر وہ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, اگر آپ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے تو پھر آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کا پورا ایفرٹ کر سکتے ہیں. تب بھی انلکی سرجن کبھی کبھی انلکی پیشنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک پارٹ آف دا سرجری ہے, اس میں ڈیلیبریٹلی تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں چاہتا, کوئی سرجن بھی تو نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو ساتھ اتنا کوئی پیشنٹ کو نقصان ہوئے, لیکن ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور اپروچ ہوتی ہے جو کہ میں تھوڑا سا اس پہ زور ڈالوں گا, اور وہ الگ سے اپروچ ہے, وہ کہلاتی ہے لیٹرل پری سگموئڈ کمبائنڈ ود ٹرانس ٹینٹوریل سب ٹیمپورل اپروچ. یہ بہت ہی ایکسٹینسو اپروچ ہوتی ہے, بہت ریئر ہے, اور یہ لیٹرل پری سگموئڈ یعنی یہ جو ہے کمبائن اپروچ ہوتی ہے ٹرانس ٹینٹوریل سب ٹیمپورل اپروچ, یعنی یہ سب ٹیمپورل لیٹرلی ہم جو ہے سب ٹیمپورل اپروچ جب بناتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں ایسے یہ اس طرح سے انسیشن دیتے ہیں, میں 2-3 دفعہ انگلی اس طرح سے پھیر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیے انسیشن اس طرح سے ہوتا ہے. ادھر ہی ہم باکس اسکوائر شیپ ہم گونی ونڈو بناتے ہیں, نیچے سے جاتے ہیں, کچھ نیچے جا کے اس کو رنجرائز کرتے ہیں تمام سگموئڈ ایریا کو, اور یہ مطلب جو پری سگموئڈ ایریا کو, سگموئڈ تو ہماری لمٹ ہوتی ہے, اور یہ ایک طرح سے اس میں کبھی کبھی ہمیں ٹینٹوریم کے تھرو بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ آپشن جو ہے ٹو منیمائز آپٹک اپریٹس مینیپولیشن, یہ وے جو ہوتا ہے اس میں آپ منیمائز کر لیتے ہیں یہ جو آپٹک اپریٹس کی مینیپولیشن کو, اور ایک طرح سے یہ کوارڈل کرینیل اینگل بن جاتا ہے, یعنی آپ نیچے سے اوپر کی طرف, یہاں سے آپ اوپر کی طرف کوئی ٹیومر ہوتا ہے یعنی ادھر سے جاتے ہیں, وہ ادھر سے اوپر سے نیچے نہیں آ رہے, آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا اس میں یہ اپنے اس کے لمیٹیشنز بھی ہیں, میں صرف بتانے کے لیے تاکہ یہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس یہ اپروچ اویلیبل ہے, اور یہ ہمیں الاؤ کرتی ہے خاص طور پہ جو پری پونٹائن ٹیومر ہوتا ہے, یعنی برین اسٹیم کے سامنے والا جو ایریا ہوتا ہے پری پونٹائن اور انٹرپیڈیکولر سسٹرن میں جب پہنچ جاتا ہے, خاص طور پہ گریڈ 3 ٹیومر اگر سسٹرن میں پہنچ جائے, پیچھے آ کے پہنچ جائے اور ہم اپروچ نہ کر پا رہے ہوں اور کوئی اور طریقے سے, تو یہ اٹس اے بیسٹ وے ٹو ریموو that tumor, especially allow the exposure of the prepontine area and the interpedicular cistern. So اس کے لیے ہم جو ہے nevertheless any dissection though the lateral view is divided into many small corridors in between the cranial nerve 2 to 12 that are present in the midline cistern and lateral bone. Definitely یہ اپروچ بڑا تھا tricky اپروچ ہے, اور اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, سرجن ٹو سرجن ویری کرتا ہے, کیونکہ اس میں سیکنڈ نرو سے لے کے یعنی نرو نمبر 2 سے لے کے نرو نمبر 12 تک جو ہوتا ہے اس میں کہیں بھی آپ کوریڈور بنا سکتے ہیں اپنے ٹیومر کو ایکسیس کرنے کے لیے. آپ کی اس میں ماسٹری کس میں ہے, آپ کس میں
فلوئنٹ ہے, کس میں فریکوینٹ ہے, یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے لیے. خیر یہ ایک تھوڑا سا بات ہو گیا اسی ٹاپک پہ, کیونکہ یہ ٹاپک پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس نہیں ہو سکا تھا. میں کچھ چیزیں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, تو اس کو ریپیٹ کرنے کو برا نہ سمجھے, وہ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے اچھا رہتا ہے اس کو ریپیٹیشن. اچھا, اس کے علاوہ کرینیوفرنجوما کو جو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے مختلف ویز ہیں نا, کیا کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اپنا کیا کہ نا کلاسیفائی کرنے کے. میں نے آپ کو یازر گل وے بتایا تھا, یازر گل وے پچھلی بار. ایک اور بھی کلاسیفیکیشن ہے ادھر جو کہ یہ تھوڑا سا اس طرح سے سمرائز ہوئی ہوئی ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہے اس میں ٹائپ 1 جو ہے وہ کہا گیا ہے پری انفنڈیبولر, یعنی انفنڈیبولا سے جو پہلے ہے وہ پری انفنڈیبولر ہو گیا, جو انفنڈیبولا سے ایکسٹینڈ کر گیا یعنی انٹو دا اسٹاک آ گیا, انٹو دا اسٹاک آ گیا, یعنی کہ تو پھر وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں وہ نا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ٹائپ 2 کر لیجئے. ٹائپ 2 یعنی کہ وہ ہو گیا ٹرانس انفنڈیبولر. ریپیٹ کرتا ہوں, ٹائپ 1 جو ہے وہ پری انفنڈیبولر ہے, یعنی انفنڈیبولم سے پہلے رہتا ہے, جو کراس کر جاتا ہے اور انفنڈیبولم کو کراس کر جاتا ہے وہ ٹرانس انفنڈیبولر کہلاتا ہے. اور جو تیسرا اور وہ سمجھ لیں کہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے اسٹاک کو بھی. اچھا, اب ٹائپ 3 کی بات کر رہا ہوں, یہ ریٹرو انفنڈیبولر یعنی کہ وہ انفنڈیبولم کے پیچھے ہوتا ہے. سارا کا سارا ٹیومر جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ریٹرو انفنڈیبولر ہوتا ہے, یعنی انفنڈیبولم کے پیچھے ہوتا ہے, نہ آگے ہوتا ہے نہ اسے کراس کرتا ہے, سارا ٹیومر پیچھے ہوتا ہے. اس کی اپروچ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بیہائنڈ دا گلینڈ یعنی بیہائنڈ دا پیچوٹری گلینڈ اور بیہائنڈ دا اسٹاک ہوتا ہے, یعنی اسٹاک سے مراد پیچوٹری اسٹاک. اچھا, پیچوٹری اسٹاک کے پیچھے اور گلینڈ کے پیچھے. جو 4 ہوتا ہے وہ جو ہے تھرڈ وینٹریکل میں ایکسٹینڈ کر گیا یا آپ سمجھ لیں کہ وہ آپٹک ریسز میں آ گیا, یہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے. یہ جو 4th ون ہوتا ہے یہ اینڈونیزل اپروچ کے ذریعے آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے. اس کو اینڈونیزل ٹرانسفینائڈل اینڈونیزل ٹرانسفینائڈل ٹرانسنیزل یا اینڈونیزل کہہ لیں, تو وہ اس کو آپ اپروچ اس طرح نہیں کر سکتے. ٹائپ 4 کو مشکل ہوتا ہے. بہرحال کوئی بندہ کر دے, مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے اپنی سمجھ ہے میں آپ سے صرف وہی شیئر کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ ایڈوانٹیج جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو ہماری جو ہے نا جو اینڈونیزل اپروچ ہوتی ہے اوور دا اسٹینڈرڈ ٹرانس جو کیا کہتے ہیں نیزل اپروچ کے مطابق جو اینڈونیزل یا اینڈوسکوپک کے ذریعے ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب کیا اس کو اپروچ کو دیتا ہے. اب دیکھیں نیزل ٹرانسفینائڈل میں بھی یہ ہم 2 پہ آ گئے. تھوڑا سا مجھے اس کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ ہم 2 پہ آ گئے. کس 2 پہ آ گئے؟ ایک دیکھیں وہ ہے جو کہ اینڈونیزل ہے, ٹھیک ہو گیا نا, یہ ایک ہو گیا اینڈوسکوپک اپروچ ہے, اور ایک ہے وہ جو وہ ایک اسٹینڈرڈ اپروچ ہے جو سب نیو سرجن کرتے ہیں, جو ٹرانس نیزل جاتے ہیں مائکروسکوپ لگا کے ٹرانسفینائڈل اپروچ کرتے ہیں, ایک اینڈونیزل کرتے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا کیا فائدہ ہے اینڈونیزل کا. جو مین ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو اینڈونوزل کوریڈور سے وہ یہ ہوتا ہے کہ Craniofaryngoma is the fact it is the midline approach for the midline lesion, in contrast to the lateral approach for the interpedicular fossa. It offers a direct visualization of the midline without the need of the cranial nerve dissection. دیکھیں اینڈونیزل میں جو فائدہ ہے وہ مین ایڈوانٹیج آف دا اینڈونیزل کوریڈور ٹو اپروچ کرینیوفیرنجوما is the fact it is in the mid line approach. وہ mid line میں رہتا ہے اور mid line lesion کو اچھا اپروچ کرتا ہے. ان کنٹراسٹ جو کہ وہ جو لیٹرل جو اپروچ ہوتی ہے وہ جو انٹرپیڈنکولر فوسا میں ہے یا تھوڑا سائڈ میں ہے, تو وہ تھوڑا سا یہ زیادہ آپ کو ڈائریکٹ ویژولائزیشن آفر کر رہا ہے آف دا مڈ لائن. یعنی آپ کو مڈ لائن میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کرینیل نرو جو ہے ڈائسیکٹ نہیں کرنی پڑتی, کوئی آپ کو ادھر ادھر انیٹمی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے. اور ان دا سیم ٹائم اٹ آفر اے کوارڈل کرینیل یعنی نیچے سے اوپر جو آپ کا اینگل بناتا ہے, اور اٹ الاؤ دا بیٹر ویژولائزیشن آف دا انفیریئر پارٹ آف دا آپٹک apparatus which is essential for the prevention of chiasmatic perforator during the tumor dissection.
کہ مطلب آپ جو ویسلز جا رہے ہوتے ہیں, پرفوریٹرز جا رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں کیازما کو, آپٹک کیازما کو آپ ان کو اپنے اچھے سے آنکھوں سے دیکھ کے اینڈوسکوپ کے ذریعے آپ اینڈونیزل وے میں آپ اس کو ہٹ نہیں کرتے, آپ اس کو ڈیمیج نہیں کرتے, آپ کانسٹنٹلی اس کو کراس کر کے چلے جاتے ہیں, مطلب کراس کر کے نہیں, معافی چاہتا ہوں, مطلب اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اس کی انجری کو, اس کو سیکریفائز نہیں کرتے. تو یہ اس سے کمپلیکیشنز کا ریٹ بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اینڈوسکوپک اپروچ کو ٹرانسفینائڈل اپروچ سے, تو وہ سیم کوریڈور ہے, اس میں مائکروسکوپک ویژولائزیشن ہے, ادھر اینڈوسکوپک ٹیکنیک ہے جو کہ سپیریئر ہے بہت طرح سے, کیونکہ اینڈوسکوپنگ میں جو ویژن ہوتی ہے ادھر مور وائڈر دین دا مائکروسکوپک, کیونکہ مائکروسکوپ میں آپ کو اتنا وائڈ اینگل نہیں ملتا ہے, یو کی ناٹ مینیپولیٹ, بٹ دا اینڈوسکوپ میں آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو وائڈر اینگل ملتا ہے, آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو بیونڈ دیکھ سکتے ہیں. ایک طرح سے وہ اس کی جو ویژن کی جو پروجیکٹری ہے وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری مل جاتی ہے آپ کو. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں کرتے, کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا انیشیٹو ہے اس ویڈیو کے بعد, اگر سن کر آگے کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے, ابھی ہم نے بہت تعریف کر لی اینڈوسکوپک اپروچ کی, اب ہم تھوڑا سا لمیٹیشن پہ بات کریں گے کہ جب ہم کرینیوفرینجوما کر رہے ہیں اینڈوسکوپک ٹرانسنیزل ٹرانسفینوائڈل وے میں, اسٹینڈرڈ نہیں, روٹین نہیں, اینڈوسکوپک سے, تو کیا ہمارے لمیٹیشن ہے؟ دا لیک آف اسپیس اینڈ دا 3 ڈائمینشنل پرسیپشن از لیک, یعنی 3 ڈائمینشنل پرسیپشن نہیں ملتی ہے, لیکنگ آف دا 3 ڈائمینشنل. وہ جو ادھر دیکھتے ہو 3 ڈائمینشنل, آپ کو ڈیپتھ پتہ چلتا ہے تھوڑا سا, لیکن ویژولائزیشن فیلڈ کم ہوتا ہے, لیکن آپ کو ڈیپتھ کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ جو ہے از امپرووڈ بائی یوزنگ دا 2 سرجن سینرجسٹکلی پرفارمنگ دا سرجری تھرو بوتھ نوسٹرل کپلڈ ود دا بیٹر ڈیپتھ پرسیپشن جنریٹڈ بائی دا کنٹینیوس موومنٹ آف دا کیمرا. اچھا, اب 2 سرجن جو ہوتے ہیں, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر 2 سرجن اپروچ کریں اور 2 اینڈوسکوپ کریں تو تھوڑا ایکسٹرا بینیفٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک ہی سرجن ہے تو تھوڑا اس کا کم ہے. اور اینی ایکسٹینشن آف دا لیژن لیٹرلی بیانڈ دا آپٹک نرو فارملی ڈیٹرمائن دا لمیٹیشن فار اے اینڈوسکوپک اینڈونیزل ریسیکشن آف کرینیوفرینجوما. جیسے آپ تھوڑا لیٹرل جاتے ہیں تو آپ کا بیانڈ چلا جاتا ہے وہ آپٹک نرو کے, تو پھر کیونکہ مڈ لائن میں بیسٹ ہے, لیکن جیسے تھوڑا سا لیٹرل یہ آپ جاتے ہیں لیجن کو, تو پھر ادھر لمیٹیشن اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اینڈوسکوپک ریسیکشن آف دا کرینیوفرینجوما کا. دا لیژن لوکیٹڈ in these territory have to assist through the paramedian corridor, یعنی کرینیوٹمی کی پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے, یعنی اینڈونیزل بھی کریں اور پھر سیکنڈ کرینیوٹمی کریں, یا پہلے کرینیوٹمی کر لیں. لوگوں کا اپنا ڈفرینٹ رہتا ہے, کچھ لوگ جو بہتر ہوتے ہیں کرینیوٹمی پہلے کرینیوٹمی کر لیتے ہیں, پھر اینڈونیزل والے سرجن کو بلا لیتے ہیں, یا کمبائن میں بولتے ہیں بھائی آپ اینڈونیزل بھی چیک کر لیں, ہم کرینیوٹمی میں دیکھ لیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے, تو لیک آف سرجن ایکسپیرینس ود دا اینڈوسکوپ, یہ تھوڑا سا لمیٹیشن ہے. سرجنز اچھے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لمیٹیشنس ہوتی ہے سرجنز کی, ہر کسی اویلیبل نہیں ہوتا اینڈوسکوپ. پھر اینڈوسکوپ اویلیبل ہوتا ہے تو کتنے سرجن کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو اس وے سے اپروچ کریں. تو بہرحال جو میں نے آپ کو ٹیومر کی کلاسیفیکیشن میں 4th والا بتایا تھا, جو میں نے بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں انٹرا وینٹریکولر ہوتا ہے, تو پھر وہ تو کرینیوٹمی کے تھرو ہی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو کمبائن اپروچ کرنا پڑتا ہے کبھی, اگر ٹیومر بھی کمبائن پریزنٹیشن دے, لیکن اگر صرف ٹائپ 1 ہو تو اینڈونیزلی ہو جاتا ہے, ٹائپ 2 بھی کسی حد تک اینڈونیزلی ہو جاتا ہے, ٹائپ 3 کو بھی اینڈونیزلی اپروچ کر سکتے ہیں کمبائن کرینیوٹمی. 4 میں تو آپ کو کرنا ہی مطلب یہ کہ وہ کرینیوٹمی کے ذریعے ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ اگر آگے بھی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنا ٹیومر دیکھیں گے, ٹیومر کی ایکسٹینشن دیکھیں گے, اور اس حساب سے اینڈونیزل یا کرینیوٹمی یا کنونشنل ٹرانسنیزل جو بھی مطلب کہ آپ اچھے ہیں یا آپ کی ٹیم اچھی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو پروگنوسٹک فیکٹر ہیں رسک آف ریکرنس اور ری گروتھ میں, وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے, وہ تھوڑے سے امپورٹنٹ ہیں. جو فیوریبل پروگنوسٹک فیکٹر ہیں رسک آف ریکرنس اور ری گروتھ کے کرینیوفرینجوما کے, اس میں سائز ہے, یعنی کہ جو فیوریبل یہ ہے کہ اگر لیس دین 4 سینٹی میٹر ہو تو اگر آپ نے اچھے سے کیا تو اس میں ریکرنس اور ری گرو کے چانس کم ہے. کمپلیٹ سرجیکل ریموول یا نیئر ٹوٹل کر لیے
کمپلیٹ تو بہت مشکل ہی ہوتی ہے، بہرحال اگر ہو جائے تو بات ہے. اگر ایج جو ہے وہ مور دین 5 ایئر ہو بچے کی، یہ تو خیر 44 سال کی 41 سال کی خاتون ہے تو ان کا، لیکن اگر کوئی ایج جو ہے وہ 5 ایئر سے ہائپوتھیلیمک انجری ہو جائے، بہت ساری باتیں ہمیں ایز اے ڈریگ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ایک ٹاپک کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ اور ایبسنس آف سیویئر ہائپوتھیلمک انوالومنٹ ہو، یعنی جیسے کہ ہائپوتھیلمک انوالومنٹ نہ ہو تو سپر ہے. مطلب کہ اگر آپ بچ جائیں گے بہت ساری موربیڈی اور مورٹیلیٹی سے، کیونکہ ہائپوتھیلمک انجری از اے بگ ایشو، دین ادر بھی ہیں لیکن یہ ساتھ. تو یہ جو ٹاپک ہم نے ابھی تک کمپلیٹ کیا ہے اپنا 3 ویڈیوز میں، کیا کہتے ہیں کرینیوفرنجوما کا، یہ اصل میں ہمارا یہی ٹارگٹ تھا کہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کرینیوفرنجوما کو سرجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور مجھے لگتا ہے کافی اچھی بات ہوئی ہے. اگر اور بھی ہوگا تو ابھی تو میں ٹاپک چینج کر دوں گا آگے اگلا ٹاپک، لیکن پھر آئے گا تو ان بٹوین کوئی ہم ایڈیشنل ویڈیو ڈال دیں گے. اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ میڈیکل کی ویڈیوز آپ کو کانسٹنٹلی ملتے رہیں. تھینک یو سو مچ، سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ایڈوائس ڈال دیجیے گا کوئی ہو تو اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ.